السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ کلاس 8 میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ آج ہم چیپٹر 7 ریڈ کریں گے اور یہ ویک ہمارا 8 چل رہا ہے۔ اس ویک میں جو چیپٹر ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈینٹس، اس کا نام ہے شہید پاکستان۔ اسٹوڈنٹ جو چیپٹر ہمارے پاس ہے شہید پاکستان، اس میں جو شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ شخصیت ہیں حکیم محمد سعید۔ حکیم محمد سعید اسٹوڈنٹس پاکستان کے جانے مانے حکیم تھے۔ ان کا جو فیلڈ تھی، ان کی جو پروفیشن تھا ان کا، وہ حکیم تھے وہ، لیکن انہوں نے طب کے ساتھ ساتھ بھی تعلیم کے میدان میں بھی بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ جو ہیں وہ 9 جنوری 1920 کو پیدا ہوئے تھے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت جانے مانے بہت مشہور حکیم تھے پاکستان کے۔ آپ نے اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے بہت اہم خدمات انجام دی ہیں، اور مذہب اور حکمت، طب و حکمت پر آپ نے 200 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی، اور آپ کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کیے تھے آپ نے۔ 17 اکتوبر 1998 کو آپ کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن آپ کا نام جو ہے وہ اب تک زندہ ہے۔ آپ نے پاکستان کے لیے جو کام کیے، آپ نے جو ادارے قائم کیے، وہ اب تک آپ کی پاکستان سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چیپٹر کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملک اور قوم کی سچی اور بے لوث خدمت کرنے والے قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور تاریخ کے صفحات میں ان کے نام جگمگاتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جتنے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کا ذکر اب تک ہوتا ہے صرف ان کی کارناموں کی بنیاد پر۔ انہوں نے جو دنیا میں کام کیے، جو اچھے کام کیے، ان کی بنیاد پر ان کا ذکر اب تک ہوتا ہے، ان کا نام اب تک زندہ ہے۔ ان میں سے حکیم محمد سعید بھی انہی شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے قوم کی تعلیم اور صحت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اب جو لوگ وطن کے لیے کام کرتے ہیں، ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنی فیلڈ ایک چن لیتا ہے، ایک میدان چنتا ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو حکیم محمد سعید نے جو فیلڈ چنی تھی، وہ قوم کی تعلیم اور صحت کے لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ تعلیم اور صحت یہ ان کی فیلڈ تھی۔ صحت کے لحاظ سے انہوں نے طب میں بہت سے کارنامے کیے، اور تعلیم کے لیے بھی انہوں نے ملک کے لیے یونیورسٹیز بنائی، ادارے بنائے ہمدرد یونیورسٹی کے نام سے، جو کہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ شہید پاکستان یعنی حکیم محمد سعید جو ہے وہ 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے بزرگ جو ہے چینی ترکستان سے ہجرت کر کے پشاور اور ملتان ہوتے ہوئے دہلی پہنچے تھے۔ آپ کے والد کا نام حافظ عبد المجید تھا۔ آپ ابھی 2 سال کے تھے کہ یتیم ہو گئے، چنانچہ آپ کی والدہ رابعہ ہندی نے آپ کی پرورش اور بڑے بھائی حکیم عبد الحمید نے تربیت کی تھی۔ یہ انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے حکیم محمد سعید کا کہ بیک گراؤنڈ ان کا کیا تھا۔ ان کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، دہلی آئے تھے، اور آپ کے والد کا نام جو ہے وہ حافظ عبد المجید تھا۔ 2 سال میں آپ یتیم ہو گئے تھے، اور بعد میں آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے بھائی نے کی تھی۔ حکیم محمد سعید بچپن سے ہی ذہین اور محنتی تھے۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ ابتدائی دینی تعلیم گھر پہ ہی حاصل کی تھی آپ نے، اور اردو کے علاوہ آپ کو جن زبانوں پر عبور حاصل تھا اس میں فارسی، عربی اور انگریزی تھی۔ 1939 میں آپ نے حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا اور مریضوں کی خدمت کرنے لگے۔ اپنے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کے ساتھ مشرقی طب اور دوا سازی کے ادارے ہمدرد کو ترقی دینے میں مصروف ہو گئے۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس اندازے لگا لیں کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کافی ذہین تھے آپ، اور دینی تعلیم آپ نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی۔ 1939 میں آپ نے طب کی تعلیم میں اعلیٰ امتحان پاس کیا، اور وہاں سے آپ نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہمدرد ادارے کو ترقی دینے میں مصروف ہو گئے۔ آپ حکیم محمد سعید کو قائد اعظم سے بہت عقیدت تھی، بہت محبت تھی۔ آپ دہلی میں قائد اعظم کے گھر جایا کرتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی آپ کو بہت عزیز رکھتی تھیں۔ آپ بچہ مسلم لیگ میں بھی شامل رہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے ہندوستان میں رہنا پسند نہیں کیا۔
اپنا کاروبار اور اپنی جائیداد چھوڑ کر 9 جنوری 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تاکہ اس نئے ملک کی خدمت کریں اور عوام کی صحت اور تعلیم کے لیے اپنے عزم کے مطابق کام کر سکیں۔ قائد اعظم کے حوالے سے آپ اپنے دل میں بہت اچھے جذبات رکھتے تھے اور ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے، اور جو بچوں کے لیے الگ سے مسئلہ تھی آپ نے اس میں بھی شمولیت اختیار کی ہوئی تھی۔ پاکستان جب بن گیا تو آپ نے پاکستان میں جانا پسند کیا، اس لیے وہاں سے ہجرت کر کے آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے آپ پاکستان آ گئے۔ حالانکہ آپ کا وہاں پہ بہت زیادہ کاروبار تھا اور جائیدادیں تھیں، لیکن آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے نئے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے خدمت کریں، سب کچھ چھوڑ کے یہاں تشریف لے آئے۔ پاکستان میں آ کے حکیم محمد سعید شہید کو ابتدا میں بڑی مشکلات پیش آئیں، ہر کام نئے سرے سے کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پاکستانی عوام کو جہالت اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے دن رات محنت شروع کر دی۔ اسٹوڈنٹس جب اپنی جائیداد اور اپنا سب کچھ بنایا ایک سسٹم وہ وہاں پر چھوڑ کر آئے، تو جب وہ پاکستان آئے تو ایک طرح سے بالکل خالی ہاتھ تھے، ان کو پھر دوبارہ سے سیٹ اپ کرنے میں بہت سی مشکلات پیش آئیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ سے پورا سسٹم انہوں نے اپنا بنایا اور پاکستان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، پھر کراچی میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر معمولی سے سرمایہ سے ہمدرد مکتب یعنی کلینک قائم کیا اور پاکستان میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کر کے بیماریوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ اب یہاں سے انہوں نے پاکستان میں آنے کے بعد اپنا سفر کیسے شروع کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے کام کیا، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ انہوں نے کرائے پہ کمرہ لیا اور اس کو ایک کلینک بنایا، اپنا حکیم کے ہمدرد مکتب کے نام سے اپنا کلینک کھولا آپ نے، اور پاکستان میں جو جڑی بوٹیاں تھیں ان سے اپنی دوائیاں بنانے لگے آپ۔ ہمدرد دواخانہ جس کے حکیم محمد سعید تنہا مالک تھے، 1953 میں قوم کے نام وقف کر کے اس کی آمدنی طب، صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ جب آپ کا جو ہمدرد مطلب آپ نے جو بنایا تھا وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ہمدرد دواخانہ کے نام سے مشہور ہو گیا اور آپ اس کے واحد مالک تھے۔ 1953 میں آپ نے اس ادارے کو بھی ان کے نام وقف کر دیا اور صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے طب، صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دیا، خود نگراں کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ آپ کو جو ہے وہ نونہالوں کی تعلیم و تربیت سے بہت دلچسپی تھی، اس مقصد کے لیے بھی انہوں نے کافی اہم منصوبے شروع کیے۔ 1953 میں بچوں کا رسالہ نونہال شائع کیا۔ آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی اور اس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سے کام کیے اور اسپیشلی انہوں نے نونہال رسالہ شائع کیا جو کہ بچوں میں بہت مقبول تھا۔ بچوں کے لیے پاکیزہ مفید کتابیں شائع کرنے کے لیے نونہال ادب کا شعبہ 1988 میں قائم کیا 1988 میں قائم کیا۔ خود بھی نونہالوں کے لیے 100 سے زائد کتابیں لکھی، یعنی ان کی محبت کا یہ عالم تھا بچوں سے کہ ان کے لیے شعبہ تو قائم کیا، خود بھی ان کے لیے کتابیں لکھتے رہتے تھے۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کا اسکول ہمدرد پبلک نام کے اسکول کے نام سے بھی قائم کیا۔ نونہالوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے نونہال اسمبلی کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ یہ سب چیزیں جتنے بھی انہوں نے کام کیے یہ ان کی بچوں سے جو ہے وہ لگن اور اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پارٹ 1 تھا چیپٹر کا، حکیم محمد سعید شہید پاکستان کے نام سے چیپٹر ہے، اور اس کو میں نے پارٹ 1 کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے۔ پارٹ 2 کی ڈسکرپشن کے ساتھ، اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی نیکسٹ ڈے۔ اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔